اختیار ولی اللہ صاحب، یہ کون سی بلیک میلنگ کی بات ہو رہی ہے؟ 2/3 اکثریت والی حکومت جو ہے وہ کس سے بلیک میل ہونے جا رہی ہے؟ کیا یہ گفتگو ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نیئر علی۔ کوئی بلیک میلنگ ہمیں دیکھیں، بلیک میل تو وہ لوگ ہوں گے نا جو کوئی نئے ہوں، اور ہم تو یہ اس فیلڈ کے نئے کھلاڑی ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑے شاطر سمجھتے ہیں، لیکن وقت ہم نے بھی گزارا ہے اور ہم نے بھی حکومتیں دیکھ لی ہیں، اور 126 دن کے دھرنے میں ہم نے جو غلطی کی تھی وہ اب ہم دوبارہ کبھی نہیں دہرائیں گے۔ کہ یہ جب انہوں نے نا ہاتھ پکڑا اور پھر یہ چلے گئے اندر، گھستے گئے، چلتے گئے، ڈی چوک تک پہنچ گئے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا اور 126 دن دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اب جی ہماری مرضی کا وزیر اعظم، ہماری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر، ہماری مرضی کا ڈی جی آئی، ہماری مرضی کا آرمی چیف، ہماری مرضی کا چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بات کرنی ہے تو اپنے حصے، اپنے قد، اپنی کاٹ، اپنی حیثیت، اپنی اوقات کے مطابق کرو۔ بالکل سنیں گے، قومی وحدت اور قومی یگانگت کو ملحوظ خاطر اختیار رکھتے ولی صاحب، ہوئے آپ کو وزیر لگ رہا ہے کہ وہ جو سین تھا جو اس وقت دھرنے کے دوران جو سامنا کیا حکومت نے، تو اب کیا وہ پھر سے سین ایسا کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ تحریک جو ہے وہ ایک بار پھر اناؤنس ہو گئی ہے۔ نہیں کوئی تحریک شہریک اب نہیں چل سکتی۔ وہ زمانے چلے گئے جب خلیل اڑایا کرتے تھے۔ اب کوئی فاختہ شاختہ نہیں اڑتی ہے۔ اب ان کے تو خود اپنے رنگ پسٹن دھواں جو ہے دے رہے ہیں۔ یہ پنچر ٹائر پہ گاڑی کہاں تک کھینچ کے لے کے جائیں گے، یہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مجھے نہیں لگتا اسٹریٹ پاور ان کے پاس نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی حد تک میں اس بات کو اتنا تسلیم کر سکتا ہوں کہ وہاں پر ان کے پاس سرکاری پیسے ہیں، سرکاری طاقت ہے، سرکاری وسائل ہے، اور سرکاری سپورٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جس دن ختم ہو گئی، تحریک انصاف اس دن ہی اپنے موت آپ مر جائے گی، اور بلیک میلنگ وغیرہ کی کوئی گنجائش اب نہیں رہی۔ پہلے انہوں نے جتنا بلیک میل کرنا تھا یہ کر چکے ہیں۔ اینڈ آئی ایم ویری مچ کلیئر کہ 26 نومبر کا ایپیسوڈ جو گزر گیا ہے جی پچھلے سال، اس وقت تک پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ تھا۔ جی 9 مئی جو انہوں نے کیا تھا وہ پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ تھا۔ اس سے پہلے جب 126 دن کا دھرنا کیا تھا پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ تھا۔ بٹ آئی ایم ریپیٹنگلی ایم ٹیلنگ دیم کہ ٹھیک اب ہے۔ پاکستان سافٹ سے ہارڈ سٹیٹ بن چکا ہے۔ خبردار، جو اپنے دائرے اور اپنے مدار سے، اپنے آربٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کی، پاکستان کی اکانومی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، ڈیموکریٹک پروسیس کو اور اس جمہوری نظام کو اگر آپ نے ڈیسٹیبلائز یا سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی تو پولیٹیکلی یو ول بی نو ویئر۔ آپ ابھی کے آپ یہ لیے کہہ رہے ہیں جتنی کہ دے ول بی لمیٹڈ سپیس ہے، جو لمیٹڈ سپیس آپ کے پاس جتنی ہے یہ بھی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے اختیار ولی صاحب، ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ کے پی کا حوالہ آپ دے رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ ایک پنکچر گاڑی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے ارریلیونٹ بھی قرار دے چکی ہے اس کو حکومت کی، اب اس کی کوئی ریلیونس نہیں رہ گئی، نہ خان صاحب کی اور نہ پی ٹی آئی کی۔ تو یہی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت عمران خان اپنی ٹویٹ میں سہیل آفریدی کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ تحریک کا آغاز کریں۔ تو یہ تحریک کیا کے پی سے آغاز ہونے جا رہا ہے اور وفاق تک آئے گی دوبارہ؟ لازمی بات ہے، کوئی بھاٹی گیٹ سے تو ہو نہیں سکتا، مزار قائد سے ہو نہیں سکتا، جو زیارت ریزیڈنسی ہے وہاں سے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کریں گے تو یہیں سے کریں گے۔ یہاں پہ جو مہاجر کیمپ ہیں، جی آپ کو پتہ ہے یہ جو افغان مہاجرین کو فیڈرل گورنمنٹ یہاں سے واپس بھیج رہی ہے، پش بیک کر رہی ہے کہ آپ اپنے وطن واپس چلے جائیں، اور سہیل آفریدی جو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ان کو یہاں پہ ان کو جمع کر رہے ہیں اور ان کو استعمال کریں گے ایسی کوئی تحریک جس کی کال عمران خان جیل سے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ خیبر پختونخوا کی عام جو جنرل پبلک ہے نا، وہ ان چیزوں کو لائک نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جتنے دھرنے شرنے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کوہاٹ میں جو بھی ریسنٹلی جلسہ ہوا ہے اس پہ کوئی 5-7 کروڑ روپے سرکاری خزانے سے انہوں نے باقاعدہ ایشو کر دیے۔ اختیار ولی صاحب، آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ اب کوئی تحریک نہیں چلے گی، کوئی باہر نہیں نکلے گا؟ کیا سہیل آفریدی صاحب سے یا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت ہو گئی اس معاملے پہ؟
بھائی سہیل آفریدی کے ساتھ بات چیت تو بڑی بات کی دور کی بات ہے، میں تو آپ کو اوور آل بتا رہا ہوں جی جو آن گراؤنڈ جو پبلک کی پرسپشن ہے وہ بتا رہا ہوں اس کو، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو تیاری ہے اس کو، اور پھر جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ماحول ہے، ایسی کوئی موت کسی کو نہیں پڑی ہوئی ہے کہ چلو جی باہر نکلو، ڈنڈا سوٹا اٹھاؤ اور حکومت کے خلاف جو ہے تو نبرد آزما ہو جاؤ۔ یہ وہی لوگ آئیں گے جن کے ٹھیک ہے، پاس، جن کو آپ دیاڑی دیں گے، پیسے دیں گے، لالچ دیں گے، وہ افغان مہاجرین وغیرہ ہی ہو سکتے ہیں، یا سرکاری ملازمین کو اگر آپ نے بلیک میل کیا تو وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ پولیٹیکل لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، پبلک نہیں آئے گی۔ اختیار ولی صاحب، آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا ہے اس کا کہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ جو آفر ہے یہ مشروط ہے، تو جائز مطالبات کی بات کی جا رہی ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کا جائز ہے وہ حکومت کا ناجائز ہے، جائز ناجائز اپنا اپنا ہے دونوں کا، تو یہ جائز مطالبات کون سے ہوں گے؟ جائز مطالبات یہی ہوتے ہیں کہ یہ معافی مانگے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے نا کہ اگر آپ، یہ تو ہمیشہ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ بات کریں گے نا کہ آؤ پاکستان کی معیشت کے لیے بات کرتے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے بات کرتے ہیں، اداروں کی شفاف نجکاری کے لیے بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے بات کرتے ہیں، انڈیا کے نے جو حملہ ہمارے خلاف کیا تھا آؤ اس پہ بات کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، ٹیررزم ہو رہی ہے اس پہ مل کر بیٹھ کر کوئی جامع پالیسی اور ایک مل کر کوئی پروگرام بناتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں یہ شروع کر لینا تو اس میں یہ ان کی چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اسپتال، یونیورسٹی، سڑک، پل، کالج، ان چیزوں سے ان کا کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو لوگوں نے اس وجہ سے ووٹ دیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو آزاد کرانا ہے۔ عمران خان کو کیسے آزاد کرائیں گے؟ ماورائے قانون، جلسے جلوسوں سے، لشکر کشی سے، بندوق اٹھاؤ گے، بدماشی کرو گے۔ What do you think؟ آپ یوگینڈا میں رہتے ہیں، ایتھوپیا ہے، صومالیہ ہے، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ اب الحمدللہ سافٹ سے ہارڈ اسٹیٹ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر کوئی وہ آج انگلی اٹھے گی کل انگلی اٹھے گی ایسے دھرنے جو ہے، یہ فرمائشی پروگرام اب نہیں ہوں گے، یہ فرمائشی پروگرام ختم ہو گئے۔ آپ کو ایک پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا تھا جس کا خمیازہ پھر پاکستان نے بھگتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت بری طرح بھگتا ہے۔ پروجیکٹ فیل ہو چکا، تو اس لیے آپ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جتنی آپ کی حیثیت ہے، حصہ بقدر جسہ، جتنی آپ کی اہمیت ہے، جتنی آپ کی اوقات ہے، اتنی ہی آپ کو جگہ اور سپیس ملے گی۔ آپ کو وہ اب نہیں، وہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک، آپ کے پاس پہلے ایک کنال کی زمین تھی اور آپ نے پورا پاکستان ہی آپ نے قابو کر لیا تھا۔